عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ کہ مختلف امراض کے حوالے سے، مختلف مسائل، مختلف پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے قرآن سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، قرآنی صورتیں پڑھنے کو بتائی جاتی ہیں، قرآنی آیات پڑھنے کو بتائی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک سے ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، ہر طرح کے مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہو جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن سے دل کو قرار، سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے زندگی میں ایک اطمینان، ایک سکون، ایک راحت الحمدللہ عز و جل نصیب ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اتنے سارے فوائد ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسائل آ جائیں، کسی پریشانی میں گھر جائیں، مصیبت میں گھرے ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں، ذہنی الجھن کا شکار ہوں، تو ہم نے تلاوت قرآن کو معمول بنانا ہے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے گھر امن و سکون کا گہوارہ بنیں گے، اور ہمارے گھروں میں بھی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوگر کے حوالے سے، اور آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا قرآن سے شوگر کا روحانی علاج۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کی شوگر یا تو ہائی ہو جاتی ہے یا پھر لو ہو جاتی ہے۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کی شوگر ہائی ہو رہی ہو یا لو ہو رہی ہو، ایک لیول پر نہیں آ رہی، تو لیجئے قرآن سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 80۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت قرآنی، اس کا مخصوص طریقہ ہے پڑھنے کا، صبح اور شام تین مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور اگر مریض نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا یا تلفظ اس کے درست نہیں، تو کوئی دوسرا شخص جس کے قواعد اور مخارج اور تلفظ درست ہوں، وہ یہ آیت قرآنی پڑھ کر شوگر کے مریض پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم شوگر نارمل ہو جائے گی، لیول پر آ جائے گی۔ جس کی شوگر ہائی ہوتی ہو وہ بھی، جس کی شوگر لو ہو جاتی ہو وہ بھی اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ صبح و شام پڑھے۔ اس آیت قرآنی کو صبح و شام پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، اپنے طبیب کی ہدایات کے مطابق، اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنا ڈائٹ پلان تیار کروائیں، اس کے مطابق چلیں، روزانہ کی بنیاد پر ورزش کریں، واک کریں، پیدل چلیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر، جسمانی طور پر آپ کو بہت سارے اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے، اور قرآن پاک میں شفا ہی شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری بیماریاں بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں قرآن سے
घबराहट का रूहानी इलाज। अगर आप भी घबराहट का शिकार होते हो, अगर आप भी बेचैनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, घबराहट का शिकार हो जाते हो, ज़हनी क़ल्बी सुकून, इत्मीनान नहीं मिल पा रहा हो, ना घर में दिल लग रहा हो, ना अपने कारोबार में, ना ऑफिस में, ना किसी काम काज में दिल ना लग रहा हो, तो लीजिए घबराहट का रूहानी इलाज भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा, और साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ जाने का भी रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। 2 रूहानी इलाज अर्ज़ करूँगा, नोट कीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो एक तावीज़ बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। कुरान पाक की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये आयत मुबारका बावुज़ू किसी सादे से कागज़ पर लिख कर इसका तावीज़ बनाकर आप गले में डाल लें। अच्छा, इसका धागा इतना लंबा रखिएगा कि तावीज़ आपका ये दिल पर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपकी घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाएंगे। और इख्तिलाजे क़ल्ब कहा जाता है नाज़रीन दिल की धड़कन के बढ़ जाने को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये तावीज़ इख्तिलाजे क़ल्ब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी अगर किसी की दिल की धड़कन बढ़ जाती हो तो इसके लिए बहुत मुफीद ये तावीज़ है। तो अगर आप में से कोई इस तरह का मरीज़ हो कि जिसकी दिल की धड़कन बढ़ रही हो, तो ये तावीज़ आप तैयार कर लें। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये बावुज़ू आपने लिखना है, आयत कुरानी है, और इस एहतियात के साथ आपने लिखना है कि इसके जो दायरे वाले हरूफ हैं वो दायरे भी खुले हुए होने चाहिए। इस एहतियात के साथ ये लिखें, फिर आप अपने गले में पहन लें और तावीज़ दिल पर रहना चाहिए। ये तो हुआ तावीज़ बनाने का तरीका। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको अर्ज़ करूँगा एक ख़ास वजीफ़ा, कुरान से रूहानी इलाज अर्ज़ करने लगा हूँ, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको कुरान पाक की सूरह यासीन की ये आयत मुबारका पढ़नी है, 101 मरतबा पढ़नी है। अच्छा, सूरह यासीन को कहा जाता है क़ल्बुल कुरान, कुरान का दिल है। और सूरह यासीन की यह आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ये आयत मुबारका 101 मरतबा पढ़कर किसी भी खाने की चीज़ पर, पीने की चीज़ पर दम करके आप मरीज़ को खिला दें या पिला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिल के जुमला अमराज भी दूर हो जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी, आपकी बेसुकूनी सब अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाएंगे। ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान भी नसीब होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बात करेंगे दीनी इम्तिहान में कामयाबी के हवाले से। इम्तिहान ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं, लेकिन आपको मैं इंशाअल्लाहुल करीम अर्ज़ करूँगा दीनी इम्तिहान में कामयाबी के लिए कुरान से रूहानी इलाज। दीनी मदरसे का तालिब इल्म हो या जो दीनी इम्तिहानात दे रहे हों, इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हों, तो दीनी इम्तिहान देने वाले तालिब इल्म को चाहिए कि रोज़ाना 5 नमाज़ों के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ हर नमाज के बाद 16 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से दीनी इम्तिहान में कामयाबी नसीब होगी। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बड़ी कमाल की अर्ज़ करता चलूँ। ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया कि हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, इस वजीफ़े की एक खुसूसियत, एक इसकी तासीर ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने वतन में या फिर बैरून मुल्क मुझे रोज़गार मिल जाए, मुझे मुलाजमत मिल जाए, या फिर इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इंटरव्यू में कामयाबी नसीब हो जाए, तो उसके लिए भी आप यह अमल कर सकते हैं। और वो अमल कौन सा? वो यही अमल, यही रूहानी इलाज कुरान से जो आपको बताया गया कि हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, ये अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ने का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से इंटरव्यू में भी कामयाबी नसीब होगी। हुसूल रोज़गार के लिए, जाए रोज़गार के लिए, मुलाजमत के हुसूल के लिए अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। वो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के जो बेरोज़गार हैं,
نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں نوکری نہیں لگتی، یا تنگ دستی کا شکار ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، یا وہ افراد کہ جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت نہیں، یا وہ نوکری پیشہ افراد کہ جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، ہمارا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہمیں دوسروں کے آگے سوال کرنا پڑ جاتا ہے، ادھار لینے پڑ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو محتاجی سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو تنگ دستی سے، فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بس اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین متوجہ ہوں، اب میں عرض کرنے لگا ہوں ایسا خاص وظیفہ کہ جس کی برکت سے الحمدللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، نوکریوں کی تلاش میں ہیں نوکری لگ جائے گی، بے روزگار ہیں تو الحمدللہ برسرے روزگار ہو جائیں گے۔ پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کرے گا اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، تنگ دست وہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کی تعویلیں یعنی وضاحت بیان کی ہیں کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے والے کو بے صبری نہیں ہوگی، یعنی وہ بے صبری کا شکار نہیں ہوگا، اسے توکل نصیب ہوگا، یا پھر اسے دلی طور پر ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ واقعہ یہ ادائے قرض یعنی قرضہ اتارنے اور روزی اور روزگار کے لیے بہت زیادہ مفید اور مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ادائے قرض یعنی قرض اتارنے کے اسباب بن جائیں، روزی میں برکت رہے، تو پھر یہ سورۃ الواقعہ بعد نماز مغرب اس کی تلاوت کی جائے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں، ہمارے کام میں برکت نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین تو لیجئے رزق میں برکت کا قرآن سے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کرنی ہے اور مخصوص تعداد میں تلاوت کرنی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ روزی میں برکت کا یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے۔ اولا نماز پنجگانہ با جماعت ہم ادا کریں۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ نماز ظہر جب آپ ادا کر لیں تو نماز ظہر کے بعد آپ نے سورۃ الفیل کی تلاوت کرنی ہے۔ کس انداز سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ سورت 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ الفیل کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس پورے عمل کے اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں، ہمارے لیے بھی راہیں کھلتی چلی جائیں، تو روزانہ نماز ظہر کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے سورۃ الفیل کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت ہی برکت رہے۔ رزق میں برکت کا قرآن سے ایک اور روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ یہ آیت قرآنی کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ التوبہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد ان 2 آیتوں کی آپ تلاوت کر لیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے رزق میں برکت ہی برکت رہے گی۔ کشائش رزق یعنی رزق میں کشادگی، رزق میں بڑھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371717111۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔